تو جہاد جو ہے آگے ہم انشاءاللہ اس کی مختلف کیٹیگریز بھی دیکھیں گے کہ نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کی ذاتی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور پھر ایک اس کی قتال کی شکل بھی آتی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو سمجھتے ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ اگر معاملہ اپنا درست کر لیا تو پھر دنیا کو سنبھالنا اور دنیا میں چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اب ان کی آیت نمبر 112 میں کوالٹیز آ رہی ہیں۔ التائبون، بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اور العابدون، بہت عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، وہ حمد کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حامدون کی بھی بات ہے، کیا وہ یہ نہیں کہتے ہم بور ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے بڑی مشکلیں ہیں زندگی میں۔ یعنی میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچے کو پہلے بچے کی چاہت ہے، اب بچہ پیدا ہو گیا تو ہر بات پہ کیا کہتی ہے، کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتا رات کو، کیا مصیبت ہے، کھانا نہیں کھاتا۔ یعنی اس قسم کے ناشکری کے جملے بول بول کر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کی پہچان نہیں ہم حاصل کر رہے ہوتے، تو ہر وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، الحامدون، پھر السائحون، اور وہ کیا کر رہے ہیں، راہ حق میں سفر کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ اب ایک پریئر میٹ پہ بیٹھ جائیں، ایک جگہ عبادت کا کونا بنا لیں اور کہیں میں نے تو کہیں آنا جانا نہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، کبھی اللہ کے جو معاملات ہیں، جہاد کے معاملات ہیں، اس کے لیے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جہاں جانے کی ضرورت ہے ان معاملات کو سمیٹتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، الراکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، اور وہ سجدہ کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی۔ اور ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کی بات کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان ٹاسک کو ایک لسٹ بنا لیں، یعنی ایک ایجنڈا اپنے لیے رکھ لیں کہ اچھا جی میں نے تو سودا کر لیا، جیسے ہم کوئی ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں نا، سٹیمپ پیپر لے آتے ہیں، گھر کا سودا کر لیا، کوئی اپنی زمینوں کا سودا کر لیا، بیچ دیا، ہم نے یہ معاہدہ کر لیا کہ اتنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم یہ سارا کر رہے ہیں، کرائے پہ دے دیا، کچھ لوگ ایسے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سٹیمپ پیپر جو آئے گا اس پہ کیا لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھ سے جب بھی کوئی غلطی ہو میں نے توبہ کرنا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں نے ہر وقت اپنے رب کے لیے الحمدللہ بولنا ہے کہ میرے رب نے میری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں، خوشیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، سب پہ اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے بہترین پیکج دے دیا، یہ میرے لیے ہی تھا، یہ اس کو میں ہی ہینڈل کر سکتی تھی، یہ میرے لیے ایکسکلوسیو بن کر آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفر بھی کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور پھر روزہ رکوع اور سجدہ کرنا ہے، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ یعنی ان سب باتوں کو اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرنا ہے۔ تو اگر ہم اپنی پرسنالٹی کو اس طرح گروم کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک بہترین سودا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اگرچہ وہ رشتہ داری ہوں، اس بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ ایک یہ معاملہ جو ہے یہ بہت ہی مشکل قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو مشرک ہے اس کے لیے آپ استغفار نہیں کرتے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ احادیث جو ہیں، جیسے اس میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے حضور آپ کے حق میں جھگڑا کروں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم ملت عبد المطلب چھوڑ دو گے، یعنی تم اپنے باپ دادا کا جو مذہب ہے وہ چھوڑ دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے، اور اس موقع پہ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس پر رحم کرے جو میرے اور میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے باپ کے لیے بھی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ میرا باپ شرک کی حالت میں فوت ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی وضاحت سے ہمیں آیت میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی جب کہا تھا کہ میں آخرت میں نہیں جاتا کہ مجھے کسی قسم کی بھی ندامت اٹھانی پڑے،
تو ان کے جو والد تھے ان کو بجو بنا دیا گیا تھا تاکہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی بات نہ آئے. اور ہم آج کے دور میں رہتے ہوئے یہ نہیں کرتے کہ اپنے ایمان پہ کام کریں، بلکہ ہم یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے، مشرک ہے، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن کیونکہ وہ دل کا اچھا انسان ہے تو اس کو تو حقیقتاً جنت میں جانا چاہیے، بلکہ لوگوں کو بٹھا کے کارنر کرتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے بتائیں. ایک مسلمان ہے اور وہ یہ بھی نہیں کرتا اور وہ یہ بھی نہیں کرتا اور وہ سختی سے بات کرتا ہے اور اس کا اینگر کا ایشو ہے، اور ایک مشرک ہے وہ کتنا نرم مزاج ہے اور وہ اتنا لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے اور سارا کچھ ہے، تو اس کو تو جانا چاہیے جنت میں. بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے معاملے میں ایک تو اپنا لاجک نہیں استعمال کر سکتے، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے. پیرامیٹرز ہمیں یہ دیے گئے ہیں کہ آپ نے اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کو صاحب ایمان ہونا پڑے گا. اگر آپ مشرک ہیں آپ جنت میں نہیں جا سکتے. مسلمان کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ غلط کام کرے گا اس کا وہاں پر اس کی سزا بھی ہوگی اور اس سزا کے بعد پھر وہ جنت میں جا سکے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء اور بہت سے ایسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ کئی دفعہ گھر گھر جا کر لوگوں کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھ لو، تم کلمہ پڑھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مشرک ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی چیز آخرت میں فائدہ نہیں دے سکے گی. ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایسی بحثوں میں الجھتے ہیں کہ فلاں اور وہ اتنا مشہور اور وہ اتنا کام کر رہا، صرف اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا نا، تو بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کا معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم صرف اپنی ذات پر رہیں، اپنے خاندان پر رہیں، ان لوگوں کے معاملے میں صرف سوچیں، غور و فکر کریں جن کے ساتھ ہم بات چیت کر کے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صاحب ایمان ہوں، کلمہ گو ہوں، تو آپ کے لیے آسانیاں ہیں. آپ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو ہمیں ایسی تمام آیات اور حدیث کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. اور اگر کوئی شخص بہت نیک ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. اگر لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے لیکن شرک کرتا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ اتنے اچھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان بھی پیدا کر تاکہ یہ ساری چیزیں تیرے پاس قبول ہو جائیں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے. لیکن بائی پرنسپل ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ایک انسان شرک کر رہا ہے تو اس کو جنت حاصل نہیں ہو سکتی، وہاں پہ اس کا معاملہ جو ہے بہت مشکل میں. اور ہم بھی ایسے شخص کے لیے یہ تو دعا کر سکتے ہیں اس کی زندگی میں کہ اللہ اس کا دل کھول دے، لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جا سکے گا. اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، وہی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی ولی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ تزلزل ہو چکا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی مہربان اور شفیق ہے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے، تو ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر اللہ نے توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر لیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 لوگوں کا معاملے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ کون سا معاملہ تھا، اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے ایسے اسباق ہیں، بہت سے ایسے میسیجز ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ یعنی کہ جہاد کیا، میں آپ سے پیچھے نہ رہا سوائے غزوہ تبوک کے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں سے آپ سے پیچھے رہ گیا. وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی دور کا تھا، جنگل بیابان تھا، اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھے. اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور اس کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا، اور میں انہی پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا. یعنی جب آپ کی فصل تیار ہے، کٹنے والی ہے، اور آپ سے ایک اور مطالبہ کیا جا رہا ہوں. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی، اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں.
لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ میں جب چاہوں اس جنگ میں شریک ہو سکتا ہوں، میرے پاس پورے وسائل ہیں۔ میری یہی گو مگو کی حالت رہی اور لوگ جہاد کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا، انڈیسائسو۔ پھر میں صبح آ گیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پس میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو وہ صرف ایسے لوگوں کا ہے جو نفاق میں ہیں یا جو لوگ بہت حقیر قسم کے ہیں یا ایسے کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا ہے۔ یعنی پیچھے لوگ ہی وہ رہ گئے جو کہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کسی طرح سے بھی جہاد کر سکتے۔ تبوک میں جب آپ لوگوں میں تشریف فرما تھے، آپ کو میرا خیال آیا، پوچھا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا کہ اس کو اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا، یعنی وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنا مصروف تھا کہ وہیں رک گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تو نے ٹھیک نہیں کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں نا، ساتھ ساتھ اس واقعے کو سنتے ہوئے اپنا بھی انالیسس کرتے جائیں۔ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کسی جگہ حصہ ڈالیں، پھر ہمیں گھر سے نکلنا مشکل لگتا ہے، اپنے کام چھوڑنا مشکل لگتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں اچھا چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، ابھی کر لیں گے یہ کام، پھر وہ کام رہ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کوئی ہمارے بارے میں غلط بات بھی کہتا ہے یا ہم کسی ایسی مجلس میں ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کی جا رہی ہوتی ہے اور وہیں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی اچھی گواہی بھی آ جاتی ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی اور جھوٹے بہانے گڑنے کا سوچنے لگا اور دل میں کہتا کہ کل جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا، اور اس معاملے میں میں اپنے گھر کے ہر سمجھدار آدمی سے مدد طلب کرتا رہا۔ یعنی اب وہ پلان کر رہے تھے کہ اب جو میں نے غلطی کر دی ہے کیا کروں، کون سا بہانہ لے کر جاؤں، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا، چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کیا۔ دل میں خیر تھی نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلٹ ہونا۔ یہ جو گلٹ ہونا ہے نا، اگر یہ ہیلدی گلٹ ہوتا ہے نا تو انسان کو اکساتا رہتا ہے کہ آپ بھلائی اور سچائی کے راستے کی طرف آئیں۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے۔ سفر سے بھی واپسی پر جب آپ نے ایسا ہی کیا تو منافقین نے آ کر عذر پیش کیے اور حلف اٹھانے شروع کر دیے، اور اس سے کچھ 80 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے یہ معاملہ کیا۔ آپ نے ان کے ساتھ ظاہری عذر کو قبول فرما لیا، ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کی باطنی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو ایسے مسکرائے جس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے جہاد سے پیچھے رکھا؟ کہا میں نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے آپ کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخ رو ہو بھی جاؤں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس انسان کی کیفیت ہوتی ہے جو پھنس جاتا ہے ایک جگہ، سٹک ہو جاتا ہے۔ سچ بولے تو پھر بھی مسئلہ، جھوٹ بولے تو اس کا ضمیر دل گوارا نہیں کرتا۔ تو اب وہ یہاں پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اسی لیے سچ سچ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم جہاد میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور، اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت رہا جب آپ سے پیچھے رہا۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہو، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عذر پیش کرنے میں کیوں قاصر رہے جیسے دوسرے پیچھے رہنے والوں نے پیش کیا۔ یہ بات کس نے کہی ان کو؟ باقی لوگوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات کی؟ کیونکہ یہ بات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا
کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا تو تبھی کیا جائے گا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب آ کے عذر بہانے دے رہے ہیں، تم عجیب ہو، تمہیں سچ بولنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور گناہ کی معافی کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور اپنی پہلی بات کی تکذیب کروں اور پھر کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ پیش کروں۔ لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ والا معاملہ کسی اور کا بھی پیش آیا؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا، اور انہیں بھی وہی بات کہی جو تمہیں کہی گئی، اور انہیں بھی وہی کچھ کہا گیا جو تمہارے لیے کہا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ 2 آدمی کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، اور یہ دونوں آدمی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ بہت نیک تھے، اور اسی وجہ سے ان کا بھی حوصلہ بلند ہوا کہ اچھا کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ کوئی مائنورٹی کا کام کرتے ہیں، نہیں ایسا جو سب لوگ نہیں کر رہے، لیکن آپ کا مورائل ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں مثلا کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اچھا یہاں پہ تو کوئی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتا، ایک آپ کو یا 2 لوگ نظر آتے ہیں کہ اچھا یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں لوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا۔ اب آپ سوچیں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، لوگ ہم سے کنار کش ہو گئے، یا یہ کہا جائے کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے جی میں اوپری بن گئی۔ اب آپ سوچیں کہ انسان سچ بولے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی بڑی تالیاں بجیں گی، بہت لوگ خوش ہوں گے، لیکن یہاں پہ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ سچ بول دیا، بتا دیا کہ غلطی ہوگی، لیکن ابھی معافی نامہ نہیں آیا، اور سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا گیا۔ اسی طرح 50 راتیں ہم نے گزاری، میرے دوسرے اور 2 ساتھی جو تھے وہ عاجز ہو گئے، گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی و توانا تھا، بس میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضری دیتا، بازار میں گھومتا پھرتا، لیکن کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور اپنی نظروں سے آپ کو دیکھتا، تو میں نے دیکھا جب میں نماز پر توجہ دیتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے، اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ اعراض فرما لیتے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو میرے ساتھ بے رخی اور سختی زیادہ ہو گئی۔ ایک روز میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیا، اور بالکل بے رخی کے ساتھ میرا معاملہ کیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مدینے کے بازار میں اہل شام کے نبتیوں میں سے نبتی کا ایک پیغام آیا، اور وہ میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے کہا کہ شاہ غسان کا ایک خط ہے جو کہ تمہارے لیے ہے۔ اس میں انہوں نے پڑھا کہ لکھا تھا، اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے موقع پہ بڑے لوگ ہمدردی کرنے آپ سے آ جاتے ہیں، جھوٹی قسم کی۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ بھی ایک اور آزمائش ہے، میں نے اسے تنور میں ڈال کر جلا دیا، حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ تو کہا نہیں، ابھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہیں ان کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ ان کے جو باقی 2 ساتھی تھے ان میں سے ایک نے اپنی بیوی کو روکا کیونکہ وہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے کہا میرا کوئی ٹیک کیئر کرنے کا نہیں ہے۔ تب بھی ان کو کسی نے کہا کہ تم بھی کسی بہانے سے اپنی بیوی کو روک لیتے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی ٹیمپٹیشنز راستے میں آ رہی ہیں اور کتنی مشکل میں ان کی زندگی اس وقت ہوئی بھی ہے۔ میں نے 50ویں رات کو صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی، بس میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے ہمارے بابت فرمایا ہے کہ میرا دل مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی کہ وہ آ رہا تھا اور بلندی سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی اور معافی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی اور لوگوں کو بتایا کہ ان تینوں کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول تھا کہ میں بڑھ کر آگے جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا اور لوگ گروہوں کی شکل میں مجھے مل رہے تھے، توبہ قبول ہونے پہ مبارکباد دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ لبکتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی، اور وہ یوں چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ ایمان کی کیفیت دیکھیں. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور وہ کہتے ہیں جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کا یہ جز ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کو پڑھنے سے انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے, انسان کو ایک طریقہ کار بھی پتہ چلتا ہے. غلطی ہو جائے تو انسان معافی کی طرف واپس آئے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ معافی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً وہ جو پینلٹی ہے آپ کی یا جو آپ کی اس معاملے میں جو مشکلات تھیں اس سے آپ فوراً فارغ ہو جائیں گے. کئی دفعہ کچھ چیزوں کو سہنا بھی پڑتا ہے. اسی طرح سچ بولنے والے انسان کو بھی کبھی کبھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ آپ کے ساتھی بھی بن جاتے ہیں, کچھ آپ کے خلاف بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اینڈ آف دا ڈے ہمارا معاملہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ اپنے رب کے ساتھ. کہ جب اللہ کی طرف سے معافی آ جاتی ہے, جب اللہ ہمارے کسی کام کو قبول کر لیتا ہے تو لوگ جو بھی کہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس معاملے کو سچا ہی رکھنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جب ایمان والوں سے بات ہوئی تو تقویٰ کی بات ہوئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ سچے لوگوں کا ساتھ جو ہے اس کو اختیار کرو. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں, اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی, ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں بار بار اس چیز کو ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ اصل ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں معاملہ جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح لے کر چلیں. اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی بن جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم دین کے راستے میں چلیں گے تو کوئی ٹیسٹ کوئی آزمائش کچھ بھی نہیں ہوگا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے آج کل بھی کبھی کوئی ایک انسان دین پہ چل رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ وہ دین پہ چل رہا ہے, وہ آگے پروگریس کر رہا ہے. ذرا سی اس کی زندگی میں کوئی مشکل ہم کہتے ہیں ہاں آپ تو قرآن پڑھنے والے ہیں, آپ تو نماز پڑھنے والے ہیں, آپ کو کیوں مشکل آئی؟ اور میں نے ایسے بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان پہ نا دین جو ہے نا وہ بھاری پڑ گیا ہے, یعنی یہ اتنا زیادہ دین کو فالو کرتے ہیں کہ وہی ان کے لیے بوجھل ہو گیا ہے. تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اصل جو کرنے کا کام ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا ان کو بدلہ دے. تو یہاں پر بھی یہ بات بھی ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ انسان جب بھی کچھ کرتا ہے نا اور یہ سوچ کے کرتا ہے خالصتاً کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اصل اجر اللہ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں, پھر وہ ہیں جو ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے, پھر وہ ہیں جو ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے, پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر طلب کے کیے شہادت دیں گے اور امانت میں خیانت کریں گے اور نظر مان کر پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا. یعنی بعد کے ادوار میں کیا ہو جائے گا کہ لوگوں میں وہ چاہت دین کی نہیں رہے گی اور وہ دین کو اس طرح سے سمجھیں گے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایسے ایریاز میں گنجائش نہیں دی جاتی, ایسی ریلیکسیشنز نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے دین کا بگاڑ ہو جائے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذرا زیادہ سٹرکٹ ہو رہے ہیں, زیادہ سخت ہو رہے ہیں اس معاملے میں, کیونکہ اگر آپ ہر چیز پہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں, ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں, تو آپ اگر اگلے 100 ایئرز میں دیکھیں تو پھر ہم نے دین کا کیا نقشہ بنا دیا ہوگا. پھر ہم ایسی باتوں پہ اب رہ گئے ہیں نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے, کچھ کرو نہ کرو جنت ہمارے لیے ہی ہے, کیونکہ ہم نے وہ سب کاموں کو یہ کہہ کر چھوڑتے چلے گئے. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. سو ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. یعنی اصل بات یہاں پر کیا کی جا رہی ہے کہ دین کا ہمارا مزاج کیا ہے کہ ایک اسپیشلائزڈ گروپ ہمیشہ سے ہونا چاہیے, اور وہ اسپیشلائز گروپ ایسا ہو جو کہ لوگوں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اپنی قوم کو بار بار وارن کرتا رہے کہ وہ غلط ڈائریکشن کی طرف نہ چلے جائیں.
دنیا دھیان میں ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹل سائنسز پڑھیں تو اس کے لیے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اوزون کی لیئر خراب ہو رہی ہے، اور وارن کر کے کہتے ہیں کہ آپ ان ایریاز پہ اپنے معاملات کو درست کریں۔ ٹریفک کے قوانین کو دیکھیں تو ان کے اوپر پڑھ کے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جی یہاں حادثے ہو رہے ہیں، ان راستوں کو بند کر دیا جائے، یہاں کوئی ایکسٹینشن روڈ بنا دی جائے، یہاں پر لوگوں کو ایسے ایجوکیٹ کیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اور کتنے ہی معاملات ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پہ یا کسی بھی طرح سے ہمارا ماحول جو ہے متاثر ہو رہا ہو تو وہاں پر وارن کیا جاتا ہے، وہ ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں فائنینشیل ایسپیکٹس میں بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی انفلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اکانومی متاثر ہو رہی ہے، تو وہ بھی وارن کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ایک اسپیشلائز جماعت ہمیں چاہیے ہے، لیکن ہم وہ چاہتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں صرف اچھی باتیں بتاتے رہیں تاکہ یہ کہ ہمیں ڈرنا نہ پڑے اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک جماعت پھر بھی یہاں پہ ہونی چاہیے جو کہ وارننگز بھی دیتی رہے۔ اب یہ جماعت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ وہ جماعت ہونی چاہیے جس کو علم ہو، جس کو آج کے معاشرے کا بھی پتا ہو، جس کو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا بھی پتا ہو، جس کو لوگوں کے اختلافات کا بھی پتا ہو، جس کے اندر یہ بھی حکمت ہو کہ دین کو کیسے اپلائی کرنا، صحیح طرح سے سکھانا ہے۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو یہاں پر کیا نظر آنا چاہیے جب کفار آئیں تمہارے سامنے؟ کہ آپ فرم ہیں، آپ assertive ہیں، آپ اپنے معاملے پہ صحیح طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے اندر پیسو بیہیویئر نہیں ہے، اور آپ کے اندر ایسا کوئی اگریسو بیہیویئر بھی نہیں ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر میں ہی مر جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ اس میں اس کے نکھار آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی حکم آ گیا، یہ بات بھی ہمیں پتہ چل گئی، اب یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، آگے سے بیماری ہوتی ہے، اس کو پہلے ہی بیماری ہے، اب اس کو آپ جیسے ہوتا ہے نا کسی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو، اس کو آپ اچھے سے اچھا کھانا بنا کے بھی کھلا دیں تو وہ خوش اور راضی نہیں ہوتا۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں؟ اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھ لیں، ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے؟ ہر سال آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کووڈ ختم ہو جائے، کووڈ ختم ہو جائے، تو کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہوگا؟ اللہ سے ہمیں ویسے تو آسانیاں ہی مانگنی چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی ٹیسٹ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، آتا ہی رہتا ہے۔ جیسے ہمارے بچے اسکول کالج پڑھتے ہیں، کبھی مڈ ٹرم ہیں، کبھی آپ کے جو ہیں ٹرم ایگزامز ہیں، کبھی آپ کی کوئی پروموشن کا ٹیسٹ آ رہا ہے، کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی آپ کا ایگزام ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے شک بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضریت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، اور جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش کا مالک ہے۔